قسیم، قسیم اس کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن سے لے کر بال تک، اور جس کا ایک ایک عضو اپنی اپنی جگہ پہ حسن کا پیکر ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ وہ اماں کہنے لگی ایسا حسن تھا کہ جی نہیں بھرتا تھا دیکھنے سے، ایسا حسن تھا کہ ہر شے اپنی جگہ پہ ایک اپنی مثال آپ تھی، ایسا حسن تھا کہ دل کھنچتا تھا، آنکھ ایسی حسین تھی کہ جیسے چاند آنکھوں میں اتر آیا ہو، چہرہ ایسا حسین تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑوں میں آ گیا ہو، آواز ایسی پرکشش تھی کہ جادو کر رہی تھی، گردن ایسی تھی جیسے سراہی دار ہو، داڑھی ایسی خوبصورت تھی کہ چہرے پہ سجتی تھی۔ مکے کے لوگ کہتے تھے یہ وڈا جادوگر دی گل نہ سنیا جی، جادو کر دیندا ہے، جادو کر دیندا ہے۔ یہ آپ کے بارے میں جو مشہور کیا ہوتا ہے کہ جادوگر ہے، جو سنتا ہے جادو ہو جاتا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ طفیل بن عامر دوسی ایک بڑے سردار، وہ مکے میں آئے تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ وہ ایسا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے۔ انہوں نے روئی لے کر کانوں میں ڈال دی تو میں ادھی سننی کوئی، تاکہ میرے اوپر جادو نہ ہو۔ طواف کر رہے تھے تو طفیل بن عامر تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے حرم میں کھڑے ہوئے اور تلاوت کر رہے اونچی آواز، تو چہرے کو دیکھا تو کشش ہوئی، تو کہنے لگا اے کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے ہوا یہ وہی جادوگر۔ تو طفیل کہنے لگے جب میں نے چہرے پر نظر ڈالی تو میرے جی میں آئے یہ جادوگر کا چہرہ تو ہو نہیں سکتا، اور میں کوئی کملا بھی نہیں، میں سردار آدمی ہوں، میں اس کی سنتا ہوں، کوئی ٹھیک بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی تو نہیں لوں گا، کوئی جادو ہوگا تو نہیں لوں گا۔ تو کانوں سے روئی نکال اور آ کر قریب بیٹھ گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ فارغ ہوئے کہنے لگے محمد ما عندک، کیا ہے تیرے پاس بتاؤ؟ تو آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ان الفاظ کے حسن کا نہیں پتہ، لیکن وہ چونکہ عرب تھا تو ہل گیا، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر۔ ایک دفعہ اور سنا، تیری ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے۔ آپ نے دوبارہ دہرایا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے ایمان ہے۔ فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، کشش، آنکھیں حسین، موٹی آنکھ، لمبی پلکیں، سیاہ کالی، آنکھوں میں سرخ لکیریں، سرخ دھاریاں۔ جب آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے شام تو زرقا میں گیا ہوں کچھ عرصہ پہلے، سر اب تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا، بہت بڑا شہر بن گیا، وہاں قافلہ اترا، وہاں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ، اس نے قافلے کو دیکھا تو آپ پر نظر پڑی، تو کہنے لگا بھائی قافلے والو تمہارا کھانا ہے میرے پاس۔ وہ کہنے لگے پہلے تو کبھی تم کیا نہیں کرتے تھے، قبل سے ایک کام ہے۔ اس نے کھانا تیار کیا، ایک درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے، جب اس کی نظر پڑی تو آپ موجود نہیں، تو کہنے لگے کوئی باقی ہے کہ سارے آ گئے؟ تو ان کا ایک بچہ ہے منہ چڑھا رہا ہے، وہ کہنے لگا اسی کی تو فعل تو تمہیں بلایا، تو انہوں نے کیوں پوچھنا ہے، وہ بلاؤ اس کو۔ تو جب ان کو بلانے گئے اور آپ آئے تو بحیرہ نے دیکھا آپ تشریف لا رہے ہیں اور ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے، سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ جب آپ درخت کے پاس پہنچے تو جیسے ابھی آپ کا صاحبان ہے، آپ بیٹھے، لوگوں نے جگہ گھیر لی، اب یہ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، ادھر یہ دھوپ میں کھڑے ہیں، تو آپ نے دیکھا یوں جگہ کوئی نہیں ہے سائے میں، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، اب بحیرہ آپ کو واچ کر رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک دم درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا، یوں آگے بڑھ، تو پھر وہ قریب آیا اور آپ کی یہاں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا
اس کا وارث کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا جی میں ہوں۔ کیا لگتے ہو؟ کہا جی میرا بیٹا ہے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا آپ نے سچ کہا، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن میری اولاد سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو ان سے پوچھا یہ اس کی آنکھوں میں جو یہ سرخ لکیریں ہیں، یہ سفر سے بھی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ سفر ہیں یا مستقل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مستقل ہیں۔ تو کمر سے اس نے کرتا ہٹایا اور وہ مہر نبوت دیکھی یہاں، تو پکار اٹھا یہ کائنات کا آخری نبی آ گیا، یہ کائنات کا رسول آ گیا۔ پھر اس نے کہا اس بچے کو ابھی واپس بھیجو، اگر یہود کی نظر پڑی تو اسے قتل کر دیں۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کو وہیں سے واپس بھیجا اور خود آگے تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آنکھوں میں سرخ لکیریں اس کے حسن کو بڑھاتی تھی، اور سرما لگے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا نظر آتا تھا، اور اب شرم و حیا ایسا تھا کہ آپ ایسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اب ایسے دیکھتے تھے حیا کی وجہ سے۔ کبھی کبھی آپ آنکھ ایسے اٹھاتے تھے تو اس وقت ایسی ہیبت چھاتی تھی کہ کوئی آپ کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے دو آدمیوں، ایک ابو بکر ایک عمر، بس باقی کوئی آپ پہ نظر نہیں ٹکا سکتا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ من انفسکم ایسا کوئی ہے دکھاؤ۔ خوبصورت داڑھی، کف اللحیہ گھنی، سرہی دار گردن، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، ازہر اللون، چمکتا ہوا کلیوں جیسا رنگ، ازج الحواجب، بھمیں بڑی گول، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ یہ تو ہے من انفسکم۔ اب دوسرا لفظ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسے عالی خاندان کو ہے کوئی، ایسا عالی نسل کوئی ہے کہ اللہ نے ساری نسل آدم کو دیکھ کر عربوں کو چھانٹا، پھر نسل عرب کو دیکھ کر اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر نسل مضر کو دیکھ کر اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر نسل قریش کو دیکھ کر ہاشم کو چھانٹا، پھر ساری ہاشم کی نسل میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیا من انفسکم، کہ اس جیسا عالی خاندان کہ جس کا نسب، جس کی پیڑھی آدم تک جائے کوئی موجود نہیں، کوئی موجود نہیں، کوئی موجود نہیں ہے۔ اس وقت نا بائبل دو چل رہی ہیں، ایک لوکا ایک متی، اور لوکا کی جو بائبل ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے جو پہنچتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام تک 11 واسطوں سے، 11 واسطے، اور جو متی کی بائبل ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت مریم سے داؤد علیہ السلام تک نسب نامہ پہنچتا ہے 22 واسطوں سے۔ بائبل کے اندر اتنا بڑا اختلاف ہے، ایک میں 11 واسطے، ایک میں 22 واسطے ہیں۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ سے آدم تک اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا حصہ بنایا، تاریخ کا، لیکن آج تک اسے محفوظ فرمایا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ میرے نبی کی ہر ادا کو اللہ نے باقی رکھنا ہے تاکہ حجت رہے پولیس والوں پر بھی، عوام پر بھی، علماء پر بھی، عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی، کالے پر بھی، گورے پر بھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا علی خاندان ہے جس کی پیڑھی آدم تک جائے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن
بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زار بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. من انفسکم، کوئی ہے یہ پیڑھی کسی؟ میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، گھوٹکی اس کے ساتھ کچے کا علاقہ جہاں سارے اغوا والے بیٹھے ہوئے، قاتل اغوا برائے پاؤ. اگلے دن مجھے کسی نے کہا جی ڈاکوؤں کا سردار آپ سے ملتا ہے. ابھی ہم گھوٹکی سے آگے چلے نہیں. میں بڑا حیران ہوں، ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے کیا کام؟ کہ جو رات بیان میں آئے گا اس لیے ملتا ہے. آگے چھوٹا سا خط، دہشت اتنی کہ پولیس اس کے سائے سے بھی دور سے گزرتی. سندھی داڑھی اور سندھی پگڑی، چھوٹا سا خط اور آ کے بیٹھ گیا. دیکھو اللہ رسول کی محبت کیسے دلوں میں ہے. وہ ایک معاشرے کا گرا پڑا فرد ہے، لیکن کسی نے بتایا نہ ہو تو بتانے والوں کا قصور ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا سائیں تساں جو رات نبی دا پیڑھی بیان کی تو اور ساتھ ہی رونے لگے. سائیں تساں جو رات نبی دا پیڑھی بیان کی تو سبحان اللہ، اور توبہ کر کے اٹھا. میں تو کوئی بیان نہیں کیا کہ قاتل و توبہ کرو، ڈاکو و توبہ کرو. میں تو اللہ کا نبی کی زندگی پیش کی، یہ میرا نبی ہے. چراغ جلاؤ تو اندھیرے خود ہی دور ہو جاتے. ہمارے پولیس والے ہوں یا ہمارے شہر بازار والے، کسی کو پتہ نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے، وہ کتنے عالی شان تھے، وہ کیسی زندگی گزار چل. ایک طرف یہ عظیم الشان ہستی ہے. میں تھوڑا سا سیرت اس لیے سامنے لایا کہ اس پر میں ایک بیس بنانا چاہتا ہوں، وہ اب پیش کرنے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں فقر اختیاری رکھا اور اپنی اولاد کو مظلوم بنا کے پیش کیا. حاکم بنا، حکومت نہیں مانی. سلیمان علیہ السلام نے حکومت مانگی اور اللہ کے نبی نے مشاورت بھی پسند نہیں فرمائی. ایک فجر میں آپ نے کہا رات شیطان آیا تھا، میں نے باندھ دیا. پھر مجھے یاد آیا کہ میرے بھائی سلیمان نے کہا تھا یا اللہ ایسی حکومت دے جو میرے بعد اور کسی کو نہ ملی ہو. تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا کہ چلو سلیمان ہی کے کھاتے میں رہے. میں نے اسے چھوڑ دیا. مشاورت بھی پسند نہیں فرمائی. یہ بات اللہ نے پیش کیا. ایک رات ایک دن آپ صفا پہاڑ پہ کھڑے تھے، جبریل بھی آپ کے ساتھ. تو آپ نے کہا جبریل والذی نفسی بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق. جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو کوئی نہیں ہے، ایک مٹھی جو کوئی نہیں ہے، اور ایک چٹکی آٹا کوئی نہیں. ایک مٹھی جو کوئی نہیں، ایک چٹکی آٹا کوئی نہیں. تو ایک دم آسمان پہ دھماکہ ہوا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا، ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا. تو کون آیا؟ اسرافیل. اور ایسے اس نے تھال اٹھایا ہوا، اس کے اوپر ریشمی کپڑا. کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے اور یہ کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھ لو، اگر چاہے تو میں یہ سارے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا دیتا ہوں. ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض وامرنی ان اعرض علیک ان اسیر معاک جبال تہامة ذهبا وفضة وزمردا ویاقوتا فعلت.
بنا دوں؟ پھر کہا، لیکن اللہ نے کہا پوچھو میرے نبی سے، عبدًا رسولہ اور ملکًا رسولہ، بادشاہی چاہیے یا غلامی چاہیے؟ بادشاہی چاہیے یا غلامی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدًا رسولہ، مجھے غلامی چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ یہ اپنا لیول لو کیوں لے گئے کہ امت روٹی کے پیچھے نافرمان نہ ہو جائے، عہدوں کے پیچھے نافرمان نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت فاطمہ سے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو میں فاطمہ سے۔ ان کی بیماری کا سنا، بیمار ہے، تو ان کا حال پوچھنے گئے تو ایک صحابی ہیں عمران بن حسین، وہ بھی ساتھ۔ تو آپ نے دروازے پر دستک دے کر فرمایا بیٹی اندر آ جاؤ، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو بیٹی نے کہا یا رسول اللہ گھر میں کوئی اتنی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دیا تھا، لپیٹی سے اپنے آپ کو پردہ کر لپیٹ اندر داخل ہوئے۔ تو جب حال پوچھا تو صابر شاکر بیٹی ہے لیکن باپ کی قربت اور بیماری، آنسو بہہ پڑے۔ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہیں، اب بیماری ہے تو علاج کوئی نہیں، تو طائف کے پتھر کھا کے نہ رونے والا، عہد میں دام توڑوا کے نہ رونے والا، بیٹی کے آنسوں نے رلایا، آپ کے آنسوں نکل آئے۔ اور آپ نے کہا لا تبکی یا فاطمہ والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثة ایام ذواقا۔ میری بیٹی اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ہمیں تو چائے نہ ملے تو سر میں درد ہو جاتا ہے۔ میرا اپنا حال یہ، تھوڑی سی چائے کے طلب میں لیٹ ہو جاؤں تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کل کائنات کے سردار ہیں، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، آدم کی نسل ان کے تو۔ آج 3 دن گزر چکے ہیں بیٹا، میں نے ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھایا ہے۔ اور میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کہو تو میں یہ سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، تو میں نے کہا نہیں میرے مالک، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ خوشخبری سنائی، بیٹی تجھے مبارک ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تیرے لیے بس یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سرداریاں چوڑیاں پہن کے نہیں ملی، پوشاکیں پہن کے نہیں ملی، یہ ایسے فاقے اس میں ان فاقوں سے گزر کے ملی۔ اب یہ ایک حجت تمام ہو رہی ہے، یہ میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بازار کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہ کرنا تو روٹی کی تو کھاؤں، بچیانوں کی تو پالنا، فراڈ نہ کرنا تو بچیانوں کی تو پالنا۔ یہ دروازہ بند کیا ہے؟ تم لوگ کہتے ہو کیا کریں گے، پریشر آ جاتا ہے، پھر ہم کیا کریں، پھر بچوں کو بھی تو پالنا ہے تو پریشر کا کیا کریں؟ تو یہ جواب آ رہا ہے کہ تمہاری اولاد میری اولاد سے قیمتی نہیں ہے۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے، جنت میں نور کی چمک اٹھے تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کہاں سے ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ گھر میں تو روٹی کوئی نہیں، تو علی پہ مقدمہ کیوں نہیں قائم کیا کہ لیا کے کھوا جتوں مرضی کھوا؟ جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے۔ یہ جان بوجھ کے فقر کو پکڑ کے بٹھا دیا گھر میں کہ آپ نے آنے والی، خود آپ نے کہا جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا۔ پھر ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے کشادگی مانگتا ہے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے
اللہم اجعل رزق آل محمد قوت، یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر۔ یہ کیوں کہا؟ تمہارے اعتراض سے بچنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے مزے کیے، ہم تو سولیوں پہ لٹکتے رہے، یعنی پہلے میری اولاد سولیوں پہ لٹکے گی، پھر تمہیں پکڑا جائے گا یا چھوڑا جائے گا۔ افضل ترین خاندان، افضل ترین ہستیاں ایک زہر سے تڑپ تڑپ کے چلا گیا، ایک ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ کے چلا گیا۔ کیا اللہ کے فرشتے موجود نہیں تھے؟ بدر والے فرشتے کہیں سو گئے تھے؟ اللہ کہیں سو گیا تھا؟ یہ میرے نبی نے تو دیکھ لیا تھا، بتا دیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا اور چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، بتا دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں جب شمر پر نظر پڑی حضرت حسین علی مقام کی تو آپ نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ دیکھو شمر کی طرف اشارہ کیا، شمر کالا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی تو کالا چٹا ہو گیا، کالا چٹا ہو گیا۔ ہمیں وہ دیکھو شمر کو، کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک دیکھ رہا ہوں کالا چٹا کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ افضل ترین خاندان ذبح کر دیا، اور آپ کے سامنے خبر بھی ہے، آپ تشریف فرما تھے اپنے کمرے میں، تو حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے تو کسی کو اندر نہ آنے دینا، میری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تو ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہو گئی پہرا دینے، اتنے میں حضرت حسین کہیں سے آ گئے کھیلتے ہوئے، تو انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی، حضرت ام سلمہ نے روکا، انہیں چھلانگ لگائی اور اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز، تو ام سلمہ رہ نہ سکی، تو کہ اللہ کے نبی کی عادت نہیں تھی ایسے رونے کی، زور زور سے رونے کی آواز، پھوٹ پھوٹ۔ تو ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی تو دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، ہچکیوں کے۔ ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے؟ کہ یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس میرے بچے کو میری امت ذبح کر دے، قتل نہیں ذبح کر دے۔ اور حضرت ام سلمہ سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، سب سے آخر ہمارے نبی کی بیگمات میں 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے، اور اس کے تھوڑے دنوں بعد حضرت ام سلمہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس جمعے کی عصر کے قریب سوئی ہوئی تھیں، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کے چہرہ پیلا زرد، آنکھوں میں آنسو، داڑھی پہ مٹی، چہرے پر مٹی، سر پہ مٹی مٹی، کپڑوں پر مٹی مٹی۔ تو نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ تو فرمایا حضرت مقتل حسین، حسین کو قتل ہوتے دیکھ کر آ رہا، یہ دروازہ بند کیا ہے، جی پھر پریشر پڑتا جی ہم کیا کریں جی، پھر بچوں کو بھی تو روٹی کھلائیں، پریشر کو ریلیز کیا کہ اتنا بڑا پریشر مجھے دکھاؤ پھر کچھ کرنا، اور ساری کائنات کی نسل مل کر میرے نبی کی نسل کے برابر ہو سکے۔ تو بھائیو ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، یا تو اس تاریخ کو آگ لگا دو، یزید کو ہیرو مان لو، شمر کو ابن زیاد کو اپنے قائد اور رہبر بنا لو، اور حسین کے پاگل پن کے فتوے جاری کر دو، اور کربلائیں ایک نہیں تو لاکھوں کربلاؤں سے تاریخ بھری پڑی، ان سب کو بے وقوف لکھ دو،
اور سارے فرعونوں کو سلوٹ پیش کرو، سارے قارون شدادوں کو اپنا ہیرو مانو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی دوزخ کو بجھا دو، قیامت کے دن ٹکر لے لینا فرشتوں سے کہ میں نہیں حساب دینا، یا یہ کرو۔ یہ تم کر نہیں سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ نہ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کر لیں جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے۔ اس پولیس کی نوکری سے جنت بنا دو، آخرت بنا دو۔ میر عبداللہ خان روکڑی نیو خان نے 40 سال سب سے بڑی روڈ ٹرانسپورٹ کا اعزاز رکھا اپنے پاس۔ میر عبداللہ خان مرحوم بہت متواضع آدمی تھا۔ ایک دفعہ میں اس سے ملا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا باپ پی ایس پی ریٹائر تھا، 11 کنال ہماری زمین تھی میاں والی میں، جس میں ہوتا ہی کچھ نہیں، اور میں 13 جماعتیں پڑھ کے واپس آ گیا، پڑھ نہیں سکتا، اسلامیہ کالج لاہور۔ تو میرا باپ بہت دیانتدار تھا، ساری زندگی ایک پیسہ ہمیں حرام نہیں کھلایا تھا۔ تو وہ جب میں نے پڑھائی چھوڑ دی تو وہ کبھی کبھی بیٹھ کے میرے سامنے ہی رونے لگتا کہ پتر میرے بعد تیرا پڑھنا کی، میں تو تیرے واسطے بنایا کچھ نہیں۔ اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اس حلال لقمہ کے پیچھے اللہ اس کے بیٹے کو کیا دینے والا ہے، کہ اس کا اپنا کیا بنا، وہ ہزاروں انسانوں کی پرورش کا اللہ نے اسے ذریعہ بنا دیا۔ مروان کی اولاد نے کوئی 80 سال حکومت کی ہے، اس کا بیٹا عبد الملک حکمران بنا، پھر اس کے 4 بیٹے بنے، ایک عمر بن عبدالعزیز اس میں بنے۔ عبد الملک نے حجاج کو گورنر بنایا، جس نے ظلم و ستم کی تاریخ لکھی اسلام میں۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکومت سے جنت بنائی، باقیوں نے حکومت سے اپنا اقتدار بنایا، اپنا مال بنایا۔ ان کا واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کو جب حکومت ملی تو وہ لائن میں نہیں تھے۔ سلیمان بن عبد الملک مرنے لگا تو رجا بن حیوہ نے کہا کہ سلیمان تم نے بڑے ظلم کیے ہیں، اپنی آخرت بنا لے۔ جاتے جاتے کہا کیا کروں؟ کہا عمر کو خلیفہ بنا دے۔ تو سلیمان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا آرڈر جاری کر دیا اپنے بارے میں۔ پیچھے ایک ظلم آ رہا ہے، ظلم آ رہا ہے، ظلم آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2 سال 2 مہینے 20 دن میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ تم لوگ تھوڑے نہیں ہو، بہت زیادہ ہو، نیت کر لو۔ ایک مجرم ایسا نہیں جو پکڑا نہ جائے۔ تو تم اللہ کو حاکم جانو۔ ہمارا سیاستدان ظالم بھی ہے، بے ضمیرہ بھی ہے، سارے نہیں، لیکن 99% کہ ووٹ بچانے کے لیے بڑے سے بڑا ظلم کر سکتا ہے، ووٹ بچانے کے لیے اپنے ضمیر کو ذبح کر سکتا، آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ اور ہمارا تاجر مال بچانے کے لیے آخری حد تک بددیانتی کو تیار ہے۔ لیکن اگر تم یہ چند 100 کھڑے ہو جاؤ اللہ اس کے رسول کے حکم پر، یا یہ بھاگ جائیں گے یا یہ توبہ کریں گے، تم اپنے مفادات سے اوپر آ جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان لادا جاتا تھا جب وہ سفر کرتے تھے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے تقریر کی، پہلی تقریر کہ لوگوں، میں نے بچپن میں مجھے شاعری کا شوق تھا تو میں نے شعر سیکھے، تھوڑی عمر سنبھلی تو مجھے علم کا شوق ہوا تو میں نے علم سیکھا، جب میں جوان ہوا تو مجھے فاطمہ سے عشق ہوا، عبد الملک کی بیٹی، میں نے اس سے شادی کی۔ آج مجھے اللہ نے حکومت دے دی ہے جو دنیا کا آخری اعزاز ہے،
اب اس حکومت سے میں اپنے اللہ کو راضی کر کے دکھاؤں گا اور اپنی آخرت بناؤں گا۔ پہلے والے بعد والے اپنے آپ کو راضی کرتے رہے، اس شخص نے کہا میں اللہ کو راضی کروں گا۔ 2 مہینے 2 سال 2 مہینے 20 دن میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہ بچا۔ پاکستان تو اتنی سی حکومت ہے، اور اس بندے کا پھریرا لہرا رہا تھا کاشغر تک، جنوبی فرانس تک، سینیگال چوڑ تک، 3 بر اعظم اس کے دائرے میں تھے، اور ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ بچا۔ اور اپنا حال یہ ہوا کہ عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے کہا عید آ رہی، کپڑے تو لے دو۔ ماں نے کہا میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا سے بات، تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جتنا خزانہ بھرا ہے کبھی نہیں بھرا، چونکہ بددیانتی نہیں تھی، خیانت نہیں تھی۔ پہلے بنو امیہ خود ہی لوٹ رہے تھے، وہ تو بیٹھ گئے اس پر امین بن کر کے، میں تو امین ہوں، پہرے دار ہوں، یہ تو میری دولت نہیں ہے۔ اتنا بھرا کہ جس کی حد نہیں۔ تو بیگم نے بات کی حضرت عمر سے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں نہیں لے کے دے سکتا۔ تو بیوی نے ان کو ایک طریقہ بتایا، کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لیتی ہوں۔ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے خزانچی وزیر خزانہ کو بلایا، مزاحم، فرمایا کہ بھئی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا۔ تو چپ کر گئے، کچھ نہیں بولے، اور گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بچوں سے کہہ دو میرے پاس پیسے نہیں، میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ عید ملنے کے لیے جب بچے آئے، سارا خاندان آیا، بنو امیہ جیسی حکومت کسی نے نہیں کی، دھڑل لے کے۔ تو وہ بڑے بڑے سردار، تو بیچ میں بچے آئے انہیں کپڑوں میں، تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے کہ بیٹو آج تمہیں باپ پہ گلہ تو ہوگا کہ تمہیں کپڑے لے کر نہیں۔ تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک، کہنے لگے نہیں ابا جان، آج ہمارا سر بہت اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، خیانت نہیں کی، آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے۔ جب ان کا انتقال ہو، زہر دیا گیا تھا، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے سالے تھے مسلمہ بن عبد الملک، یہ بہت نیک سردار تھے بنو امیہ میں، ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ سالے تھے، کہنے لگے امیر المومنین آپ نے بچوں پہ کیا زیادتی کی ہے، دنیا سے جا رہے ہو اور 2 روپے بھی تیرے بچوں کو وراثت میں نہیں ملتے۔ کہا مجھے ذرا بٹھا دو، انہوں نے بٹھا دیا۔ کہنے لگے مسلمہ حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا، حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا۔ کہا میرے بچے بلاؤ، بچے آ گیا۔ کہنے لگے میرے بچوں میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے پیسہ اکٹھا کرتا جیسا بھی ہوتا، خود جہنم میں جاتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں اللہ سے ملا دیتا، جب لوڑ پڑے اللہ سے مانگ لینا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے جنت والا، میں تمہارے لیے آگ میں نہیں جا سکتا، تم نیک ہوگے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے۔ تو مسلمہ کہنے لگے حضرت میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں اپنے بھانجوں کے لیے، میں دیتا ہوں 1 لاکھ، بہت بڑی رقم۔ کہنے کہ وعدہ کرتے ہو؟ کہا جی وعدہ کرتا ہوں۔ کہا اچھا ایسا کرو، یہ 1 لاکھ روپیہ جہاں جہاں سے تو نے ظلم کے ساتھ اکٹھا کیا ہے وہاں وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو نہیں چاہیے۔ حالانکہ میں تمہیں پہلے بتایا وہ ظالم نہیں تھے، مسلمہ بن عبد ظالم نہیں تھے۔ کہا وہاں وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا میری قبر کی جگہ خریدی جائے، حالانکہ قبرستان کی جگہ وقف ہوتی ہے، کہ میری قبر کی جگہ خریدی جائے۔ اس مالک کو بلایا، زمین کے مالک کو، کہا بھائی قبر کے پیسے بتاؤ کتنے لوگ، پیسے مقرر کر، کہا میرا کفن خریدا جائے، غسل دینے والے کو، قبر کھودنے والے کو مزدوری دی جائے،
اور پھر اس زمین کے مالک سے بلایا کہ دیکھو یہ میں 6 مہینے کے لیے خرید رہا ہوں، 6 مہینے کے بعد میری قبر پہ ہل چلا دیں، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کی قبر کا نشان مٹ جائے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ جس نے کہا میری قبر پہ ہل چلانا، اس کی قبر آج بھی موجود ہے، اور مروان کی ساری اولاد کی قبروں کے نشان اللہ نے مٹا دیے۔ عمر کی قبر آج بھی موجود ہے، اور آج بھی وہاں فاتحہ پڑھنے والوں کا رش ہے، اور ولید بھی گیا، عبد الملک بھی گیا، سلیمان بھی گیا، یزید بھی گیا، ہشام بھی گیا، ابراہیم بھی گیا، مروان، ایک کی قبر موجود نہیں سر، ایک شخص کی قبر موجود۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ کو، کہنے کہ دیکھو میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، ایک عبد الملک، ایک ولید، ایک سلیمان۔ جب میں نے ان کی کفن کی گرہ کھولی تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ قبلے سے یوں ہٹا پڑا تھا، اور ان کے رنگ کالے سیاہ پڑ چکے، اور ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1300 سال ہوئے ہیں۔ میں آج ان کے وکیل بن کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، زنا نہیں کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، تہجد نہیں چھوڑتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، زکوٰۃ نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے پڑھا کرتا تھا، نفلوں میں کھڑے ہو گئے۔ چہرہ کیوں پھر گیا، رنگ کیوں کالے پڑ گئے؟ ظالم تھے، ظلم کیا انتہا درجے کا، ان کا اور ان کے ذمہ اور کوئی فرد جرم، صرف ظالم تھا۔ اب تمہاری مرضی ہے، ظالم پولیس والا بن کے مر جاؤ یا عادل بن کے مر جاؤ، ظالم بن کے مر جاؤ، مظلوم بن کے مر جاؤ۔ ظلم کیا، اور سلیمان کی میت کو قبر کے قریب گیا اتارنے کے لیے، تو اس کی میت ہلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے، زندہ ہے، اس پر سکتہ ہو گیا تھا۔ اے حضرت عمر نے کہا، عمر بن عبدالعزیز، نہیں بچو، بل عجل اللہ بالحقوق، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ چھپاؤ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے۔ محمد بن قاسم کا قتل ایسے تو نہیں چلا جائے گا، محمد بن قاسم جیسے کو قتل کرنے والا، ہمارا تو وہ محسن ہے، میرا ضلع ملتان ہے، ہم تو اس کے کھاتے میں ہیں۔ سندھ سے لے کر ملتان تک کا سارا اسلام اس نوجوان، اور وہ چین تک جانا چاہتا تھا، اور اسے اپنے اقتدار کی بھینٹ چڑھا کے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو فرمایا مجھے دیکھنا میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی میت کو ایسے لحد کے قریب کر کے اتارنے لگے، ایک پرچہ ہوا میں یوں اڑتا ہوا آیا، لوگوں نے دیکھا ایسے آ رہا ہے، ایسے آ رہا ہے، آتا 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 حضرت عمر کے سینے پہ آ کے یوں گر گیا۔ 3 وزیر اعظم کا بادشاہ مر رہا ہے، ڈی پی او نہیں، آئی جی نہیں، صدر نہیں، وزیر اعظم نہیں، 3 بر اعظم کا حکمران ہے۔ پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دے دی۔ یہ پرچہ دیکھا تو ان کو ان کے کفن میں ایسے ڈال کے قبر میں اتارا گیا۔ رجا بن حیوہ جن کو نصیحت کی تھی وہ قبر میں اترے، گرہ کھولی، چہرے کو دیکھا، قبلے کی طرف فکس تھا، اور رجا کہتے ہیں کہ انہو فلقۃ قمر، یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ تو بھائیو، میرا دیس آج آپ کی مدد کا محتاج ہے۔ کسی قوم کو تباہی اور زوال کا سامنا پیسے کی کمی سے کبھی نہیں ہوا، بھوک کی وجہ سے کبھی نہیں ہوا، اسباب و وسائل کے ٹوٹنے سے کبھی نہیں ہوا۔ جو قوم بھی ہلاک ہوئی ظلم کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے۔ اپنے تھانوں سے ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو، رزق اللہ کے خزانوں پہ چھوڑ دو،
برکت چاہتے ہو باوضو رہو. میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. تو آپ نے کہا باوضو رہا کر بڑھ جائے. برکت چاہتے ہو میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی روٹی بڑھ جائے رزق بڑھ جائے. جو یہ چاہے اس کی عمر بڑھ جائے اس کا نام زندہ رہے. ماں باپ کی خدمت کرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. رزق بھی بڑھے گا عمر بھی بڑھے گی عزت بھی بڑھے گی. یہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں رزق کو بڑھانے کے اسباب. تو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اور آپ کے ڈی پی او کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نوجوان دیے ہوئے ہیں جن کی برکت سے کچھ یہ شمع فروزہ ہیں کچھ روشنیاں ہیں. ایسے نوجوان نہ ہوتے تو شاید اب تک زمین ہمیں نگل چکی ہوتی یا پانی بہا چکا ہوتا. کہ مظلوم کی ہائے سے اللہ کے واسطے بچنا. آپ نے کہا اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو بھائیو اس پولیس کو اپنی جنت کا ذریعہ بنا اور آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہے معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. اللہ بڑا کریم ہے معاف کرنے والا. سوائے اللہ اس کے رسول کے کسی کا پریشر نہ لو. سوائے اللہ اس کے رسول کے کسی سے مت دبو. کوئی تمہارا کیا بگاڑ لے گا. تبادلہ کرا دے گا کروا ویسی دنیا مسافر خانہ ہے. تمہیں معطل کرا دے گا تمہیں OSD بنا دے گا بن جاؤ. رزق اللہ کے خزانوں سے آتا. آنکھ بند ہو اور دوسرا جہان شروع ہو جاتا. اور ایک اپنی ڈیوٹی میں نماز کو بھی ڈیوٹی بناؤ. نماز کو سینے سے لگا کے رکھو. نہیں موقع ملتا جلدی ہے فرض ضرور پڑھ لو. جیسے تمہاری بھاگ دوڑ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنتیں چھوڑ دو پڑھو. نہیں موقع بن رہا تو شیطان تمہیں چکر نہ دے جائے. کم از کم فرض کا سجدہ ضرور دے دو. فرض کا سجدہ ضرور دے دو. تو ایک نماز نہ چھوڑو. ہر حال میں فرض سجدہ دو. اور ایک ظلم چھوڑ زیادتی چھوڑ. اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ اور اس ملک کو سکھ پہنچاؤ. کل اللہ آپ کو سکھ پہنچائے گا. اللہ کو درگزر پسند ہے. اپنے بندوں کے ساتھ جو درگزر کا معاملہ کرتا ہے. میں آپ سب بھائیوں کی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو آپ رواج دو. اس کی ہمت کرو اس کی محنت کرو. اول تو انشاءاللہ مجرم بھی توبہ کر جائیں ورنہ کم از کم ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی ان کا نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا. جرم تو چلتا ہی ہے جہاں انسان ہے. لیکن آپ تھوڑے سے آدمی اللہ سے ڈر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ جیسے یہ ٹریننگ کورس ہے نا تبلیغ ہوئی ٹریننگ کورس ہے. تبلیغ میں وقت لگائیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کبھی 3 دن کے لیے چلے گئے کبھی 40 دن کے لیے چلے گئے. یہ انشاءاللہ ایک ریفریشر کورس ہے. اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا. تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں. تو جب کبھی اونچ نیچ ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگ لینا. اللہ بڑا کریم ہے معاف بھی کر دیتا ہے. معاف کرنے سے سارے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف انتہائی پسندیدہ عمل ہے. یہ چند گزارشات ہیں کر لوگے اللہ آپ کو بہت چمکائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے ہمارے رب تو نے یہ دیس ہمیں دیا اپنے فضل سے احسان سے. اس کی حفاظت فرما. اسے ظلم و ستم سے پاک فرما. اسے یا اللہ زیادتی سے پاک فرما. اسے عدل کا گہوارہ بنا. اسے محبتوں کا چمن بنا. چاروں صوبوں میں یا اللہ عجب حالات ہیں نفرتیں ہیں قتل و غارت ہے. اے کریم مولا جو بھی لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں
انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، انہیں بھی اپنا بنا دے، ان کے دلوں کو نرم فرما دے۔ اور یہ جتنا ہمارا محکمہ پولیس ہے انہیں فرض شناس بنا دے، انہیں یا اللہ اپنا اور اپنے حبیب کا تعلق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، ہر قسم کے دباؤ سے انہیں یا اللہ انہیں ان کے سامنے کھڑا ہونے والا بنا، انہیں ہمت بھی دے، حوصلہ بھی دے، قوت بھی دے، ایمان بھی دے، طاقت بھی دے۔ یا اللہ ہمیں دیانتدار افسران سے ہماری مدد فرما، دیانتدار جوانوں سے ہماری مدد فرما، حکومت کے ہر شعبے میں باصلاحیت کردار والے، دیانت والے، امانت والے یا اللہ لوگوں سے ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں بددیانتوں سے بچا، ظالموں سے بچا، خائنین سے بچا، دھوکے بازوں سے بچا۔ اے میرے مالک ہمارے پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ اسلامی تاریخ میں دو دیس تو نے اس دین کے نام پر بنائے تھے، ایک مدینے کا دیس تیرے نام پہ بنا تھا اور ایک پاکستان تیرے نام پہ بنا تھا۔ اس کے بنانے والوں نے بڑے خلوص کے ساتھ یا اللہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کے طفیلی ہمارے اوپر رحم فرما دے، کرم فرما دے، امن قائم کر دے، محبت میں قائم کر دے، جرم کی اور یا اللہ نافرمانی کی اور قتل و غارت کی اور بدامنی کی جو فضا قائم ہو گئی ہے اپنی قدرت سے اسے ختم فرما دے۔ ان سارے ساتھیوں کو بہت جزائے خیر عطا فرما، ہمارے بھائی رائے اعجاز کو بہت جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے ساری محفل کا انتظام کیا اور جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے ہمارے دلوں میں اتار دے۔ یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، عافیت کی موت کے ساتھ، سہولت کی موت کے ساتھ۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین۔